سرزمین مکہ کا ایک مشہور ولید نامی کافر تھا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ ولید ایک امیر تاجر تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ہی سونے کا ایک بہت بڑا بت بنا رکھا تھا جس کی وہ دل و جان سے عبادت کرتا تھا۔ ایک دن وہ بت کی پوجا کرنے میں مصروف تھا۔ اچانک سونے کا بت باتیں کرنے لگا جس کی وہ پوجا کر رہا تھا۔ اس بت نے ولید سے کہا، اے میرے ماننے والے، مجھ پر یقین کرنے والے، سن لے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سچا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی ایمان نہ لانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی کبھی بھی تصدیق نہ کر لینا۔ بت کو بولتے ہوئے دیکھ کر ولید کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنے ارد گرد رہنے والے کافروں کو اکٹھا کیا اور بولا، دیکھو میرا خدا کیا بول رہا ہے۔ جب سارے اکٹھے ہو کر ولید کے بت کے پاس گئے تو انہوں نے بت کے منہ سے وہی الفاظ سنے جو ولید نے سنے تھے۔ دوسرے دن پورے علاقہ میں یہ بات عام سی پھیل گئی کہ سب لوگ آتے اور اس بت کے منہ سے بیہودہ الفاظ سن کر چلے جاتے۔ استغفر اللہ۔ ایک دن انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی کہ اے محمد، دیکھو ہمارا خدا سچا ہے جو یہ باتیں کرتا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تشریف لانے کو کہا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بت کے پاس تشریف لائے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی گئی تو ولید نے چالاکی سے سارے مکہ والوں کو ایک میدان میں اکٹھا کر لیا کہ آج بت کے منہ سے یہ الفاظ سب سن لے اور پھر محمد پر جو ایمان لائے وہ بھی دوبارہ سے ہمارے خداؤں کو پوجنے لگ جائیں۔ لوگ میدان میں کھڑے ولید کے بت کے منہ سے مشرکانہ الفاظ سننے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ جب بت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے لوگو، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ ان کا دین سچا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ میری ان باتوں سے کبھی بھی انکاری مت ہونا۔ اگر تم ان باتوں سے انکاری ہو گئے تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ایمان لے آؤ، خدا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لو، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ٹھہرو گے۔ اے کافرو، بتوں پر یقین کرنے والو، تمہارے سارے بت تم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر تم نے انہی بتوں کی پوجا کی تو تم سارے کافر مزید گمراہ ہوتے جاؤ گے اور مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم کی سخت آگ ہوگا۔ جب ولید نے اپنے بت کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس نے شرم کے مارے سر جھکا لیا۔ ولید کو اپنے بت پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے غصے میں آ کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے واپس جا رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک گھوڑے سوار پر پڑی جو بڑی تیزی کے ساتھ ہاتھ میں خون سے تر تلوار لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آپ کو سلام کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور دریافت کیا، تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان جن ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے مہین بن العبر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میں جبل طور میں رہائش پذیر ہوں۔ میں کسی کام کے لیے دوسرے علاقے میں گیا ہوا تھا۔ میں آج کافی دنوں کے بعد گھر واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے کافی اداس بیٹھے رو رہے تھے۔ میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ ایک شیطان ولید کافر کے بت میں حاضر ہوا ہے۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیہودہ الفاظ کہے ہیں۔ وہ شیطان آج پھر اس بت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توبہ نعوذ باللہ غلط الفاظ بولنے والا ہے۔ جب میں نے گھر والوں سے یہ الفاظ سنے تو مجھے اسے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے اس شیطان کو راستے میں ہی روک کر قتل کر دیا۔ اس بت میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی ہے۔ یہ جو کچھ بولا تھا سب کچھ میں نے ہی بولا تھا۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بہت خوش ہوئے اور اسے جن کے لیے مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کی ہے۔ امید کرتے ہیں انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اسلامی واقعات خود بھی سنیں، بچوں کو بھی سنائیں اور اپنے ساتھیوں میں بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔